بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم سورہ الانفال 19ویں آیت سے شروع کریں گے۔ گزشتہ کے درس میں 18ویں آیت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سرکشیوں کے بعد کافروں کے طرز عمل کے جواب میں کچھ باتیں کافروں کو جواباً ارشاد فرمائی اور کچھ باتیں اہل ایمان سے ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر یہ مسلمان حق پر ہیں تو ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما، اور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری مدد کر اور ہم کو کامیابی دے، فیصلہ ہمارے حق میں کر دے۔ کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں، تو انہوں نے یہ دعا کر کے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم حق پر ہیں اور مسلمان غلط راستے پر ہیں تو باطنی اور قدرتی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور اس طرح مسلمان شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا آخرت کے حوالے سے قبول نہیں کرتا، لیکن دنیاوی معاملات میں بعض وقت کافروں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور چونکہ کافروں نے اس شرط کے ساتھ دعا کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ ہم کو فتح و کامرانی نصیب فرما، انہوں نے کہا تھا کہ جو حق پر ہیں ان کو فتح و کامرانی دے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان حق پر ہیں، تو ان کے حق میں یہ دعا کافروں کی قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ اے کافرو، اگر تم فیصلے کے خواہش مند تھے، تم فیصلہ چاہتے تھے، کامیابی چاہتے تھے، تو پھر کامیابی تو آ چکی ہے، مسلمانوں کے حق میں آ چکی ہے کامیابی، فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز نہ آؤ، تمہارے سامنے ایک کھلی نشانی بتا دی گئی، تم نے کہا تھا کہ جو حق پر ہیں ان کو کامیابی دے اور مسلمان کامیاب ہو گئے، تو تمہاری دعا کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں۔ تو اب تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واضح ہے، تو اب تو تم کو باز آ جانا چاہیے اپنے پرانے طریقے سے۔ اگر ابھی بھی تم باز نہ آئے تو پھر تمہارے لیے خرابی کی بات ہو جائے گی۔ اگر تم اب باز آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، پھر تم شرارت کے راستے پر چل پڑے، تو پھر وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، تو پھر ہم تم کو تمہاری اس شرارت کی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور یاد رکھو یہ بات کہ تمہاری جو جماعت ہے، بڑی جماعت، تمہارے جو لوگ ہیں، میجورٹی میں ہیں، تم ایسا خیال کرتے ہو، ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں یہ تم سمجھتے ہو، تو یاد رکھو یہ تمہارے ساتھ بہت سارے لوگوں کا ہونا تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، یہاں تک کہ اگر تمہارے حمایت میں بہت بڑی جماعت ہے، کثیر ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بڑی جماعت بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں ہی کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اب ایمان والوں کے مقابلے میں چاہے تم کتنے ہو جائیں کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ کامیابی انہی کو ملے گی اللہ جن کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اب خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، جو کہا جائے وہ سنو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دو چیزیں تمہارے اوپر لازم ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو سے بنیادی طور پر مراد فرائض ہیں، اور رسول کی اطاعت کرو سے مراد سنتیں ہیں۔ سنتوں کو ترک نہ کرو، جو سنت قابل عمل ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور فرائض تو بہرحال پورے کرنے ہیں، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔
ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی مت کرو، اس کو لائٹ مت لو۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں تم پر، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے، تم کافروں پر غلبہ پاؤ ہمیشہ، تو پھر تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اگر تم روگردانی کریں گے تو پھر تمہارا نقصان ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم تو سن رہے ہو، اللہ کے احکام سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو جانتے بوجھتے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم تو سن چکے، اللہ کے احکام کو ہم نے سن لیا، قرآن کو ہم نے سن لیا، رسول اللہ کے اقوال کو، ان کی ہدایتوں کو ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سننا کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، تو حالانکہ سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو یہاں نہیں سنتے سے کیا مراد ہے؟ اس کو اندر اتارتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم بھی عام بول چال میں کہتے ہیں کیا آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بات کانوں سے سن رہا ہے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ صاحب میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، وہ مطلب ہے۔ یہاں پر بھی وہی مطلب، وہ کانوں کے اندر تو اتار رہے ہیں لیکن اس اتری ہوئی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایمان اور ایمان کے جو لوازمات ہیں وہ اندر اترنا چاہیے، تو آپ ایمان والے ہیں اور اس ایمان سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جو قرآن سنتے تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ ایمان والو، تم تو قرآن پر ایمان لانے والے ہو، تم تو سننے والے ہو نا، تو تم کو اس راستے سے بچ کر نہیں نکلنا چاہیے، اور وہ راستہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرنا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین زمین پر چلنے والے وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں۔ بہرے اور گونگے سے مراد بھی یہاں پر وہی ہے، ایسا نہیں کہ جو ڈیف اینڈ ڈمب جو لوگ ہوتے ہیں فزیکلی ہینڈی کیپ میں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ ڈیف اینڈ ڈمب سے بلائنڈ، یہ جو کلمات اللہ تعالیٰ جہاں بھی استعمال کرتا ہے ڈیف ڈمب بلائنڈ وغیرہ کے، اس سے مراد کافر ہے، کیونکہ وہ تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن جو سننا ہے وہ نہیں سنتے، جو بولنا ہے نہیں بولتے، جو دیکھنا ہے نہیں دیکھتے، اس لیے ان کو گونگے بہرے اور اندھے کہا گیا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حق بات ان کو بار بار بتائی جا رہی ہے لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ یہ جان لیتا کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو ضرور ان کو سناتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ان کے کان تک تو پہنچ رہی ہے لیکن اندر نہیں اتر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اندر بھی اتارے، وہ خود نہیں اتارنا چاہتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تب بھی اترنا پڑے گا نا، بات تو اندر اترے گی اللہ چاہے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر یہ بات کے اترنے سے کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اندر اتارتا ہی نہیں، وہ سدھرنے والے ہیں ہی نہیں، اندر سے حالت ہی بگڑی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود ان کے دل کے اندر وہ بات اتارنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اندر اتار بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ تو منہ پھیر کے چلے جائیں گے، اتارنے کے باوجود منہ پھیر کے چلے جائیں گے، کیونکہ اندر خرابی ہے نا۔ اچھی بات کے اندر اترنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو بات کا اندر پہنچنا، اور اندر پہنچنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر تیسرے مرحلے پہ آتا ہے عمل کرنا۔ تو جب تک پہلے کے دو مرحلے پورے نہیں ہوں گے عمل کا دروازہ تو کھلے گا ہی نہیں نا۔ اب کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن اندر اتارتے نہیں ہیں، اور جب اندر اتارتے نہیں ہیں تو ایمان کہاں سے جائے گا، عمل کہاں سے ہوگا۔ اور اندر نہ اتارنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ اندر ان کے جو سرکشی بھری ہوئی ہے، جس کے مزاج میں سرکشی، ہٹ دھرمی، ضد اس طرح ہوتی ہے
تو وہ کان میں اندر اس کی بات جانے کے بعد بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، جو اپنی کرنا ہے وہ کرتا ہے. یہ خرابی کی علامت ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنا بھی دیتا تو حق کو قبول کرنے کی استعداد ان کے اندر نہیں ہے، صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو اس کے باوجود اندر اتار دینے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتے. تو پہلا مرحلہ پورا ہو رہا ہے، تیسرا مرحلہ پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ان کو دوسرے مرحلے سے ہی دور کر دے رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دوسرا مرحلہ بھی پورا کر دے تب بھی تیسرا پورا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ گندگی بھری ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جب بھی اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں تمہیں بلائے تو فوری لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ. جب بھی تمہیں بلائے، کسی حالت میں بھی تم ہو، اللہ اور اس کے رسول تم کو یاد کریں کہ آؤ، فوری چلے جاؤ. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ایک مرتبہ، وہ آنے میں دیر ہو گئی ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے بلانے کے بعد آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا. مجھے پتہ چلا آپ نے بلایا ہے تو میں نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد حاضر ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ریزن رسول کے حق میں جنین نہیں ہے. رسول جب تم کو بلائیں تو فوری آ جانا چاہیے. ارے بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں چلے گا، نماز توڑو، آ جاؤ. چنانچہ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو آواز دی. جیسے ہی حضور کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی وہ حالت نماز میں نماز چھوڑ کر آ گئے. آگے کہنے یا رسول اللہ کیا بات ہے، فرمائیے. تو حضور نے فرمایا بازار جاؤ، فلاں چیز لانا ہے، یہ لے کے آؤ. وہ چلے گئے، جا کر جو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل کیے اور تعمیل کر کے واپس آئے، اپنا کام مکمل کر لیا. اب جب کام مکمل ہو گیا تو اس وقت انہوں نے فقہ کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نماز دہرانی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے جب مجھے بلایا. یا پھر مجھے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ میں نے نماز توڑ دی؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے نا، اللہ بڑا یا رسول بڑے؟ آج کے ہمارے دور کے مولوی ملا رہتے تو ایسے ہی سوچتے تھے نا، لیکن وہ تو صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، رسول اللہ سے پوچھ لیں گے، فی الحال تو نماز توڑ دو، چلے جاؤ. چلے گئے. اب رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹی ہے؟ جاؤ ابھی کمپلیٹ کرو. تو جو حالت میں انہوں نے نماز چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضری دی تھی، جا کر انہوں نے وہیں سے نماز اپنی کنٹینیو کی. ایسا نہیں کہ پھر سے نماز پڑھی ہو، وہیں سے کنٹینیو کی. تو نبی کے بلانے پر حاضر ہونے سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی، ان کی نماز کنٹینیو تھی. تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کا مقام. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے فوری حاضر ہو جاؤ. لما یحییکم، کیونکہ یہ تمہاری باطنی کیفیت کو زندہ کرنے والا عمل ہے. تم اندرونی طور پر مردہ ہو، اس طرح کے عمل سے تم زندگی پاؤ گے. تمہیں زندگانی کی طرف لے جانے والا مرحلہ ہوگا یہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اب فرماتے ہیں کہ یہ بات خوب جان لو، سمجھ لو، دل میں بٹھا لو کہ اللہ کا حکم ایک ہوتا ہے اور آپ کے دل کی خواہشیں ایک ہوتی ہیں. آپ کی آرزو، آپ کے ارمان، آپ کے دل میں آنے والی باتیں، یہ ایک ہوتا ہے اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہاں پر ایمان والے کو ایسے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دل میں ایک چیز ہے کہ میں یہ کام کروں، دل چاہ رہا ہے کہ یہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں یہ مت کرو. یہ دل چاہتا ہے کہ یہ نہ کروں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کرو. ایسے وقت پر ایمان والے کے لیے ایک ہی چارہ رہتا ہے، یہ ہے کہ اپنے دل کی بات کو ٹھکرائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کا حکم انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنا آسان کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، دل کی باتوں کو بلا دیں۔ کب ہوتا ہے؟ اس بات کے مضبوط یقین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انہ الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اللہ کی طرف ہی اٹھائے جاؤ گے، یعنی لوٹنا تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ تو جب انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وہاں جا کے حساب دینا ہے، تو بے شک اسی کی طرف، اللہ کی طرف ہی انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب یہ خیال ہمیشہ قائم رہے گا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو ڈرتے رہو ہمیشہ اس فتنے سے ڈرتے رہو ہمیشہ کہ اگر وہ فتنہ آ گیا تو صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ نیک لوگ بھی اس کے چنگل میں آ سکتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب تو نیک لوگوں پر نہیں آئے گا، صرف بروں پر آئے گا۔ دوزخ کا عذاب ہو یا قبر کا عذاب ہو یا کسی بھی نوعیت کا عذاب ہو، نیک آدمی پر نہیں آتا، برے لوگوں پر ہی آتا ہے۔ لیکن دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک اور برا کچھ نہیں دیکھتا، سب پر آ جاتا ہے۔ جیسے آگ لگتی ہے، تو آگ جب لگتی ہے تو آگ یہ دیکھتی تو نہیں ہے نا کس کو جلانا ہے کس کو نہیں جلانا ہے، وہ سبھی کو جلا دیتی ہے۔ وبا جب پھوٹتی ہے تو حالانکہ وبا بھی ایک قسم کا عذاب ہے، ایپیڈیمک ہو کہ پینڈیمک ہو، وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے، لیکن جب آتا ہے تو وہ عذاب نیک اور برا دیکھ کے نہیں لگتا، جس کو لگنا ہے لگ جاتا ہے، اس میں اچھے بھی آ جاتے ہیں برے بھی آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ عذاب جو ہے دراصل ایک فتنہ ہے جو پہنچتا ہے، آتا ہے تو صرف ظالم لوگوں کو نہیں لپیٹتا، سب کو لپیٹ لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حکم دیا گیا، ایھا الناس مروا بالمعروف وانھوا عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو اور برے باتوں سے روکتے رہو، تاکہ برے کاموں سے روکنے والا عذاب سے بچ جائے۔ ان کی وجہ سے برے لوگ بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی علماء لوگوں کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں، ارے پھر جانے دو، مجھے کیا کرنا ہے، ہر شخص اپنی خبر کا جواب دینے والا ہے، میں کیا کروں، وہ راستے پہ برے راستے پہ جا رہا ہے، جانے دو، مجھے کیا کرنا ہے، کوئی فرائض پورے نہیں کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، نہیں کرتا ہے مت کرنے دو۔ اگر علماء اسی طرز عمل کے ساتھ جیتے رہیں گے تو علماء بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، برے کاموں سے روکنا۔ جب وہ روکیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لے گا، تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں کے سر سے بھی عذاب ٹل جائے گا۔ تو نیک لوگوں کی وجہ سے جب عذاب ٹلتا ہے تو بروں کے اوپر سے بھی ٹل جاتا ہے، برے لوگوں کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو نیکوں پر بھی آ جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا شدید ہے، جب وہ دیتا ہے تو بڑی شدت کا عذاب دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، صحابہ کی جماعت سے، ایک وقت تھا جب تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم بڑے کمزور تھے، بے بس تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لوگ بھی کم تھے، ساز و سامان بھی کم تھا، کافروں کا غلبہ تھا، بڑے بے بس سمجھے جاتے تھے اور ہمیشہ کافروں سے ڈرتے رہتے تھے۔ بڑی جماعت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ لوگ ہم پر غلبہ نہ پالیں، کہیں یہ لوگ ہم کو اچک نہ لے جائیں، گرفتار کر کے نہ لے جائیں۔
یہ کیفیت بھی ہوئی تمہارے ساتھ، لیکن کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے فآواکم، تم کو اپنی شرن میں لیا، اپنی پناہ میں لیا، وأیدکم بنصری، اور اپنی مدد سے تمہاری طاقت میں اضافہ کیا، تمہاری مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور اچھی چیزوں میں سے تم کو رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اب ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے امانتوں میں خیانت مت کرو۔ یہ وہی بات ہے، فرائض اور سنت یہ امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانتیں رکھی ہیں، فرائض کی تکمیل کی امانتیں ہیں، سنتوں کی پابندی کی امانتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر امانتیں رکھی ہیں۔ جیسے کہ کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک وقت کے بعد اس کو لوٹا دینا ہوتا ہے، اسی کو تو امانت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور واجبات کی امانت، سنتوں کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے، اب ہم وہ ادا کریں گے تو گویا امانتیں ادا ہوں گی، تو اب ان کے ساتھ خیانت مت کرو امانت میں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اسی طریقے سے دیگر امانتیں بھی ہوتی ہیں جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی امانتیں ہی ہیں، اس میں بھی خیانت نہ کرو، نہیں کرنا چاہیے تم کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیونکہ تم تو جانتے ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو جانتے ہو، تم نے ایمان لا کر اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ سب چیزوں کو تم مانتے نہیں ہیں، اس میں کئی ہوئی باتیں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایسا نہیں ہے نا، کافروں کی طرح کا معاملہ تمہارا تو نہیں ہے۔ تم قرآن کو مانتے ہو، اللہ کا کلام ہے، اور یہ مانتے ہو کہ ہم کو اللہ کے حضور مرنے کے بعد پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، سب جانتے ہو، تو پھر جاننے کے بعد کیوں کرتے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کا جو مال ہے، پیسہ ہے، اور جو تمہاری اولاد ہے جس کے پیچھے تم اپنے سب کچھ خرچ کر دیتے ہو، وقت خرچ کرتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، ان کی فکر کرتے رہتے ہو، ان کی فکر میں ان کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہو، یہ تمہارے لیے دراصل فتنہ ہے، امتحان ہے، تم کو امتحان میں ڈالنے والی چیزیں ہیں پیسہ اور اولاد۔ جب تک تم پیسہ اور اولاد کے چکر میں رہو گے، دین کے راستے پہ کبھی ثابت قدم نہیں ہو سکتے۔ دین کے معاملے میں پیسہ اولاد دونوں کو کونے میں کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے وقت پہ امتحان لیتا ہے۔ رات بھر آپ کا بچہ بیمار تھا، آپ اس کو لے کر ادھر ادھر ٹہلتے تھے، دوا خانوں کو لے جاتے تھے، دوا دیتے تھے، پریشان تھے، صبح فجر سے پہلے بچہ آرام سے سو گیا، اب آپ کو نیند آ گئی، سو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان تھا، رات بھر جاگنے کے بعد اب دیکھنا ہے کہ یہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا ہے، فرائض اپنے ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بچے کو امتحان کے لیے استعمال کیا۔ اسی طریقے سے کاروبار ہے، پیسہ ہے، نوکری ہے، یہ سارے امتحان کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً امتحان لیتا رہتا ہے، فتنے میں ڈالتا رہتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ان تمام امتحانوں کے بعد اس کا بہترین اجر بھی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم ان امتحانوں سے گزر کر ایسے ہی نکل جائیں گے، نہیں، پورا اجر ملے گا۔ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں دنیا میں، ہر چیز کا اجر تم کو ملنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔